بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں واو، قاف اور یا جس سے لفظ تقوی بنتا ہے، تقوی کا معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں مثلا یہ لفظ آیا ہے، 20 آیات میں آیا ہے۔ ہم ایک کی مثال دے رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ۔ اور جب یہ اتقوا اللہ اپنے سے پہلے والے لفظ سے ملا تو کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا اتقا کے بارے میں بھی۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے بچو، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن ہم نے گزشتہ درس میں وضاحت کی کہ کس سے بچنا مراد ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اور اس عذاب سے کہ جو نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو اس کے تقوی کا حق ہے، یعنی جیسے اس کی نافرمانیوں سے بچنے کا حق بنتا ہے ویسے اس کی نافرمانیوں سے بچو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ قرآن ھدی للمتقین ہے۔ دیکھیں تقوی کتنا اہم ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، قرآن کریم ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ھدی للناس اور ھدی للمتقین۔ یہاں پر ہدایت کے 2 درجے مراد ہیں، 2 مختلف درجات۔ آپ کسی شہر میں گئے، آپ کو کسی جگہ جانا تھا، اس شہر میں آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا، آپ نے کسی اس شہر کے رہنے والے سے وہ ایڈریس، وہ راستہ پوچھا، اس نے آپ کو راستہ سمجھا دیا، اب آپ کو راستہ پتہ چل گیا جانا کہاں ہے۔ اگلا درجہ کیا ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں تاکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ھدی للناس یعنی قرآن راستہ دکھاتا ہے کامیابی کا، دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی۔ لیکن اگلا درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ اس راستے پر چلنا۔ یہ درجہ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ بہت خوبصورت اور دقیق بات ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے، چاہے ہدایت کی نیت سے پڑھے چاہے ہدایت کی نیت سے نہ پڑھے، اس کو معلومات مل جائیں گی کہ اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے انسان کو اور اس کائنات کو کیوں خلق کیا، یہ اسے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس راستے کو اپنائے گا کون؟ اس راستے پر عملی قدم کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور تقوی کیا؟ یعنی انسان کے اندر یہ طلب موجود ہو، یہ صفت موجود ہو کہ جب مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے، میں اس کو نہ کرنے سے بچوں گا یعنی کروں گا، اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ نے فلان کام سے روکا ہے تو میں اسے کرنے سے بچوں گا۔ یہ ہے تقوی۔ تو جن میں تقوی ہوگا انہی کو متقین کہتے ہیں۔ قرآن ان کو ہدایت کرے گا۔ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اس ہدایت سے راستہ دکھانے سے اگلا قدم مراد ہے، یعنی راستے پر چلیں گے وہ کہ جو متقین ہوں گے۔ پس ھدی للناس یعنی قرآن سب کو راستہ دکھاتا ہے، سب کے لیے رہنمائی ہے، جو بھی پڑھے اس کو۔ لیکن ھدی للمتقین، اس راستہ دیکھنے کا فائدہ کن کو ہوگا؟ کہ جو اس راستے پر چلیں گے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ متقین۔ پس ھدی للمتقین جو سورہ بقرہ کی 2 آیت میں آیا ہے، اس کا دقیق معنی یہ ہے راستے پہ چلیں گے کون؟ جو صاحبان تقوی ہے۔ ورنہ قرآن
عام ہے سب کے لیے، ہدی للناس، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سب کو راستہ دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔